بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے بارے میں۔ یہ ایک پرنسپل فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے اینڈ کنسلٹیٹیو فورم، اور یہ کنسلٹیٹیو فورم ہے یوز بائی دی پیپل الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ اٹس چیئرمین فار کنسرننگ میٹرز آف اسٹیٹس اکانومک سیکیورٹی، جیو اکانومک، پولیٹیکل اکانومک اینڈ فائنینشیل انڈومنٹ ایشوز۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی دراصل ایک فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ کنسلٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ کہ کون کون سی چیزوں پہ، اور اس کے جو چیئرمین ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین اور اس کی کمیٹی کے جو ممبرز حضرات ہیں، یہ اسٹیٹ کی اکانومک سیکیورٹی کے بارے میں کام کرتے ہیں، اسٹیٹ کی جیو اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں، اسٹیٹ مین ریاست پاکستان کی جو پولیٹیکل اکانومک سچویشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ فائنینشیل انڈومنٹ ایشوز کے اوپر یہ بات کرتے ہیں۔ although it is often chaired by the فائنانس منسٹر، یعنی فائنانس منسٹر عام طور پہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے، اینڈ دا سینئر اکانومک آفیشلز اینڈ اٹس ممبرز آن ملٹیپل اوکیزنز اینڈ کی ایگزیکٹو اتھرائزیشن آن کی اکانومک پالیسیز آر میڈ بائی دی پرائم منسٹر آف پاکستان who reserves the right call upon and serves as the chairman of the economic coordination committee۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلانا ہو تو وہ الٹیمیٹلی اس اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں گے، لیکن عام طور پر فائنانس منسٹر ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی، دا پرائم منسٹر ان ٹرمز آف رول 17(2) آف رولز آف بزنس 1973 has been pleased to reconstitute the economic coordination committee of the cabinet as follows۔ جو ہماری اکانومک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کے کتنے ممبرز ہیں؟ یہ اس کے 6 ممبرز ہیں، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ منسٹر فار فائنانس اس کے چیئرمین ہوں گے، اور منسٹر فار فائنانس ہیں ہمارے آج کل محمد اورنگزیب یہ پہلے HBL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور آج کل یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ اس کے بعد ہے جی منسٹر فار اکانومک افیئرز، آج کل چیمہ صاحب منسٹر فار اکانومک افیئرز ہیں، اور یہ نیب میں بھی رہے ہیں، LDA کے چیئرمین بھی رہے ہیں، نیب کے اوپر ان کے چارجز تھے، یہ 3 سال یہ پریویسلی یہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ان کے اوپر کچھ تھا نیب میں، تو 3 سال غالباً یہ جیل میں بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرے ممبر ہیں ممبر آف کامرس ہیں ہمارے پاس جام کمال۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ نام آتے ہیں منسٹر فار پاور، اور یہ منسٹر فار پاور ہمارے پاس ان کا یہ نام ہے، یہ فیڈرل منسٹر آف کامرس ہیں جام کمال خان، اور منسٹر فار پاور ہیں ہمارے پاس اویس لغاری، یہ ہیں۔ اور اس کے بعد ہیں جی منسٹر فار پیٹرولیم، یہ علی پرویز ملک ہیں، یہ منسٹر فار پیٹرولیم ہیں، اور آخر میں منسٹر آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ہاسپٹل انیشیٹو، یہ احسن اقبال خان ہیں اس کے۔ اچھا جی، اب ہے جی بائی اسپیشل انویٹیشن یہ دیا گیا ان کو، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے جی، گورنر اسٹیٹ بینک ہے، چیئرمین سیکیورٹیز ایکسچینج ہے، اسی طرح سے یہ ایک لسٹ ہے، سیکٹری کامرس دیکھ سکتے ہیں، کمیونیکیشن ڈویژن کے سیکٹریز ہیں، فائنانس ڈویژن ہے، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن، یہ تمام کے تمام یہ تقریباً 16 17 یا 18 کے قریب یہ سیکریٹریز بنتے ہیں، اور اس کا چارٹر آف دا ECC از انکلوزڈ، اور یہ چارٹر اس کا کیا ہے؟ ECC اقتصادی رابطہ کمیٹی کا۔ اچھا، یہ آگے انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہوا ہے ان چیزوں کو، یہ فارورڈ کیا ہوا ہے یہ والا لیٹر جو گزٹ آف پاکستان میں یہ شائع ہوا تھا۔ اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ ایک اور نوٹیفیکیشن تھا اس کا
کہ ان کانسٹیٹیوشن آف کیبنٹ ڈویژنز نوٹیفیکیشن آف ایون نمبر ڈیٹڈ 23 مارچ 2024 اینڈ ان ٹرم آف رول 17(2) آف رولز آف بزنس 1973 دی پرائم منسٹر ہیز بین پلیز ٹو انکلوڈ منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. وہ ہم نے بات کی تھی نا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ایک چیئرمین ہے اور 4-5 اس کے ممبرز ہیں. تو بعد میں پرائم منسٹر نے منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کو ایک ممبر اس کے اندر اضافی کیا ہے کہ جو منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہوگا وہ اس اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ممبر ہوگا. یہ نوٹیفیکیشن بھی بھجوا دیا گیا تھا کنسرن ڈپارٹمنٹ کو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس کا چارٹر کیا ہے. پہلا اس کا ہے یہ چارٹر کنسیڈریشن آف آل ارجنٹ اکانومک میٹرز اینڈ کوآرڈینیشن آف اکانومک پالیسیز انیشیٹڈ بائی ویریس ڈویژنز آف گورنمنٹ. کہ پہلے تو یہ کیا کرتی ہے کہ ارجنٹ جو اکانومک میٹرز ہوتے ہیں ان میں یہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے اکانومک پالیسیز. وہ اکانومک پالیسیز جو گورنمنٹ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ اس کو انیشیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ کسی بھی اکانومک پالیسی کا انیشیٹو لے رہا ہے تو یہ اقتصادی رابطہ کونسل کی جو کمیٹی ہے ECC یہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس کا چارٹر کیا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ پرپز میئرز فار دی گریجول اٹینمنٹ آف دا اسٹیٹس آف آ ویلفیئر اسٹیٹ. یہ بہت واضح ہے اس کا. تیسرا ہے جی ٹو مینٹین ویجیلنس آن دی monetary and credit situation and make proposals for the regulation of credit in order to maximize production and exports and to prevent inflation. ایک تو یہ انفلیشن کو روکتی ہے. ظاہری بات ہے ملک کے اندر لوگوں کی یہ جو جابس ہیں یہ سیکیور ہیں, ان امپلائمنٹ نہ ہو, تو یہ انفلیشن کو ایک تو یہ روکنے کے لیے کام کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری کمپنی کی جو امپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے ان کی جو ہماری پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو یہ دیکھتی ہے کہ کتنا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے, یہ کتنا کریڈٹ ہے, کس طرح سے ہے. یہ ان کے اوپر ایک نگران ہے, ویجیلنٹ کا کام کرتی ہے, مانیٹری کو کنٹرول کرتی ہے, ہماری کریڈٹ سچویشنز کو کنٹرول کرتی ہے. پر جو ہمارے پرپوزلز ہوتے ہیں ان کو یہ ریگولیٹ کرتی ہے, کریڈٹ پرپوزلز کو یہ ریگولیٹ کرتی ہے. اور اس بات پہ زور دیتی ہے کہ یہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو چیزیں ہم باہر بھیجتے ہیں, برآمدات کرتے ہیں, ان کی پروڈکشن کو میکسیمائز کس طرح سے کرنا ہے. ظاہر بات ہے جب ایک کنٹری اس وقت امیر ہوتا ہے اس وقت اپنی انفلیشن کو کنٹرول کرے گا جب اس کنٹری کی اپنی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہوں گی تو وہ کنٹری انفلیشن سے بھی بچ سکتا ہے. اس کی جب ایکسپورٹ میکسیمم ہوں گی تو اس کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا. تو اس طرح سے کریڈٹ سچویشن جو بھی ہے ان کی پرپوزلز کو یہ ریگولیٹ بھی کرتی ہے. چوتھا ہے جی ہمارے پاس ٹو ڈیٹرمائن دا فیوچر پیٹرن آف گروتھ آف ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریز. بہت زیادہ یہ ایگریکلچر اور انڈسٹریز کے اندر جو بھی گروتھ ہوتی ہے فیوچر پیٹرن کو اس کو یہ ڈیٹرمائن کرتی ہے. فار ایگزامپل ایگریکلچر ہے, کہیں سبسڈی دینی ہے, کہیں پہ ٹیرف لگانے ہیں, کسی انڈسٹریز ہے اس کی پروڈکشن کو دیکھنا ہے. اگر انڈسٹریز کے اندر ایکسپورٹس اس کی نہیں ہے, کوئی ایسا کام ہے جس میں وہ امپورٹ کر رہی ہیں چیزیں, تو یہ ساری چیزیں یہ ریگولیٹ کرتی ہے. پانچویں ٹو ریویو فرام ٹائم ٹو ٹائم کنٹریز امپورٹ پالیسی اینڈ اٹس افیکٹ آن پروڈکشن اینڈ انویسٹمنٹ. اچھا, وقت کے ساتھ ساتھ یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی امپورٹ کی پالیسی کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریویو کرتی رہتی ہے, یہ اس کو دیکھتی رہتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہماری پروڈکشن اور انویسٹمنٹ کے اوپر ان کا کتنا اثر آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم کوئی چیز باہر سے اپنے ملک میں منگواتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس چیز کو ہم پروڈیوس نہیں کر رہے, ہم انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, ہم تو اپنے ملک سے پیسہ بھیج کے باہر وہ چیز منگوا رہے ہیں. تو اس چیز کو یہ ریویو کرتی رہتی ہے ٹائم ٹو ٹائم کہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کا پروڈکشن اور انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے. چھٹے نمبر پہ ہے to evaluate export performance from time to time in relation to specific policies and measures for the promotion of export. یہ ایویلیویٹ کرتی ہے, پرفارمنس کو دیکھتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ خاص قسم کی جو پالیسیز بنائی گئی ہیں, یہ جو میئرز لیے گئے ہیں ایکسپورٹ کی پروموشنز کے, تو ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی وہی پوائنٹ ہے. ساتویں نمبر پہ ٹو واچ دی کرنٹ پرائس سچویشن ود a view to ensuring the stability of the
پرائسز آف گڈس یوزڈ بائی دی کامن مین. جو ایک عام آدمی کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے ان کی پرائسز کو ریگولیٹ کرتی ہے. جس طرح سے کوئی پیٹرولیم ہے یا گیس ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی الیکٹریسٹی ہے تو یہ ان کے پرائسز کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے, ان کو دیکھتی ہے. امپلیمنٹیشن آف اینی ادر ٹاسک اسائنڈ بائی دی کیبنٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم. اگر کوئی کیبنٹ یا ہماری کوئی ادارہ, حکومتی ادارہ اگر کچھ کہتے ہیں, کیبنٹ اسائن کر دے ECC کو کہ آپ نے یہ ٹاسک کرنا ہے, اس کے اوپر ہمیں فریم ورک چاہیے, ہوم ورک چاہیے, تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. 9 نمبر پہ ہے کیسز آف اگریمنٹس اینڈ لائسنسنگ فار آئل پراسپیکٹنگ اینڈ ایکسپلوریشن, کہ کہاں کہاں پہ ہم نے آئل کو ایکسپلور کرنا ہے, اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں, کس کس کو لائسنس ایشو کرنے ہیں, اگریمنٹس دیکھنے ہیں. تو یہ ساری یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اس کو دیکھتی ہے. اوور سینگ دی پرفارمنس آف امپورٹ اٹانومس باڈیز, کہ جو اٹانومس باڈیز ہیں, امپورٹنٹ اٹانومس باڈیز ہیں, ان کی پرفارمنس کو دیکھتی ہے. جس طرح سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے یا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے یا سندھ پبلک سروس کمیشن ہے, اس طرح کی جتنی بھی اٹانومس باڈیز ہیں یہ ان کو اوورسی کرتی ہے, ان کو دیکھتی ہے. کیسز آف انڈسٹریل سینکشنز ویئر پاورز ہیو ناٹ بین ڈیلیگیٹڈ ٹو سب آرڈینیٹ اتھارٹیز, یہ ان کو بھی دیکھتی ہے. انڈسٹریل سینکشنز ہیں تو ان کی پاور کی جو ڈیزالو ہے, کہ سینٹر نہیں ہونا چاہیے پاور کا, ڈیزالونگ پاور ہونی چاہیے کہ ایک کے ہاتھ میں نہیں. ٹیرف پرابلمز اینڈ کیسز انوالونگ فسکل اینومیلکس. اس کے بعد ریویو آف میجر سوشل اینڈ اکانومک سرویز سچ ایز لیبر فورس سروے ہے, ڈیموگرافک سروے, ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سرویز ہے, سینسس آف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز اینڈ سروے آف اسمال اینڈ ہاؤس ہولڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. بہت آسان سا پوائنٹ ہے. 14th نمبر پہ ہاف ایئرلی ریویو آف امپلیمنٹیشن آف انڈسٹریل پروجیکشن ان پرائیویٹ سیکٹرز. پرائیویٹ سیکٹر میں ہر 6 مہینے کے بعد یہ ان کی پالیسیز کو, ان کی جو پروڈکشن ہے اس کو پروجیکٹ کرتی ہے کہ اگلے 6 ماہ میں یہ کہاں تک انہوں نے پروڈکشن کرنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا, ان کو ریویو کرنا, ان کو دیکھنا. آخری پوائنٹ ہے ریویو فرام ٹائم ٹو ٹائم دا انرجی ریکوائرمنٹس اینڈ اٹس افیکٹ آن پروڈکشن اینڈ انویسٹمنٹ. ٹائم ٹو ٹائم یہ انرجی ریکوائرمنٹ دیکھتی ہے. جس طرح سے پاکستان کو آئل انرجی چاہیے, کول انرجی چاہیے, الیکٹریسٹی چاہیے, کوئی سی بھی انرجی چاہیے, اینڈ اٹس افیکٹ آن پروڈکشن اینڈ انویسٹمنٹ. تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کی پروڈکشن کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں, انویسٹمنٹ کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں.